Islamic Kids Cartoon. Who are called Ahl Bayt? I don't know. What does Ahl Bayt mean? I don't know, son. I don't know. I don't know. I don't know, son. I don't know. I don't know. انہیں نہیں پتا اہل بیت کا مطلب. چلیے کسی اور سے پوچھتے ہیں. میرے ساتھ آئیے. السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم ایک بہت ہی خاص اور پیارے موضوع پر بات کریں گے, اہل بیت کے بارے میں. کیا آپ کو معلوم ہے اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت ہے نبی کے خاص اور پیارے گھر والے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے. ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے. سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے, بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل البیت سے ہر طرح کی گندگی دور کر دے اور انہیں بالکل پاک کر دے. دیکھا, یہ کتنی عظیم بات ہے. اہل بیت صرف نبی کے گھر والے ہی نہیں بلکہ اسلام کی روح ہیں. تو چلیے جانتے ہیں کہ اہل بیت میں کو شامل ہیں. حضرت علی نبی کے چچا کے بیٹے اور ان کے داماد بھی ہیں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی کی پیاری بیٹی, سیدۃ النساء العالمین یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نبی کے پیارے نواسے جنہیں اللہ نے عظیم شرف دیا. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردر ہیں. ایک اور عظیم آیت ہے جو ہمیں اہل بیت کی محبت کی اہمیت بتاتی ہے. سورہ الشورى میں فرمایا, میں تم سے اس رسالت کے بدلے کوئی صلہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت رکھو. مطلب کہ ہم نبی کے گھر والوں سے محبت کریں. تو پیارے بچوں, ہمیں صرف محبت ہی نہیں بلکہ اہل بیت کی زندگی سے سیکھنا بھی چاہیے. پیارے بچوں, ایک اور بہت ہی عظیم حدیث سنو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اہل بیت. جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. واہ, یہ کتنی پیاری بات ہے. مطلب اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں اور قرآن کی تعلیم کو سمجھیں تو ہم ہمیشہ صحیح راستے پر رہیں گے. لیکن پیارے بچوں, صرف محبت کافی نہیں ہے, ہمیں اہل بیت کی زندگی سے سیکھنا بھی چاہیے. حضرت علی علیہ السلام کی مثال لو. آپ بہت بہادر اور عقل مند تھے. جب خیبر کا قلعہ فتح کرنے میں مشکل ہو رہی تھی تو نبی نے فرمایا, کال میں عالم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اگلے دن یہ علم حضرت علی کو دیا گیا اور انہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کر دکھایا. بی بی فاطمہ کی مثال بھی دیکھیے. آپ سب سے افضل عورت ہیں. آپ کی زندگی صبر, حیا اور شکر کی مثال ہے. جب حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ طے ہوا تو آپ نے دنیا کی دولت اور عیش و آرام کی چاہت نہیں کی. آپ نے سادگی اور عبادت کا راستہ اختیار کیا. چھکی پیسنا بھی آپ خود کرتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اور سنو, بی بی فاطمہ اور نبی کے نزدیک کیا مرتبہ تھا. جب بھی بی بی فاطمہ گھر پر آتے تھے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی عزت تھی ان کی. یہ ہوتی ہے اصل محبت اور شان. نبی سے ایک مرتبہ گھر کے کام کے لیے مددگار مانگا. تب نبی نے فرمایا, فاطمہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے لیے بہترین ہو؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ.
یہ تمہارے لیے بہترین مددگار ہے، جسے ہم تشبیہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں، جو ہم واجب نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو حضرت امام حسن کی سخاوت کافی مشہور تھی۔ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مہمان نوازی کرتے اور کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے تھے۔ اور حضرت امام حسین کی قربانی کا کیا کہنا؟ کربلا میں آپ نے حق اور انصاف کے لیے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان تک قربان کر دی۔ مگر ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ آپ کی اس قربانی سے اسلام ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم اہل بیت سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا، صبر اور شکر ادا کرنا ہوگا، اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ کیا آپ سب اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینیمیشن ورلڈ ہے سب کا پیارا یہ جہاں، بچوں کو یہ سکھاتا ہے اسلام کا پیارا پیغام، امام اور نبی کی باتیں، سچائی کی روشنی، حسن